کہ نون لیگ کا اور میاں صاحب کا مستقبل کیا ہے لندن میں بیٹھے ہوئے؟ نہیں، نون لیگ کا اور میاں صاحب کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی۔ لوگ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب جیلیں کاٹیں، حمزہ شہباز سال جیل کے اندر رہیں، آپ اور میاں صاحب لندن بیٹھے ہیں، نہیں تو ان کا کیا قصور یہ ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا کہ آپ جیل ضرور کاٹے تو آپ صرف پولیٹیشین ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف پاکستان میں قائد اعظم نے کتنی جیل کاٹی زندگی میں؟ مجھے نہ بتاؤ یار، یہ اگر میں ملک کے لیے if I have worked selflessly, I'm a chartered accountant، میری ایک مارکیٹ ہے، میں ایک سیلری بھی نہیں لیتا تھا، میری سیلری بھی جو ہے وہ آرفن ہاؤس جاتی تھی۔ ملک کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے جو تنخواہ ملتی تھی چیریٹی میں دیتے تھے، پھر بھی آپ نے ٹیکس نہیں دیا، ایسے ہی الزامات لگے۔ میں ٹیکس دیتا رہا ہوں بھائی، میں جتنی اس کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا انشاءاللہ آئے گا۔ دیکھیں اگر کوئی اور ملک ہوتا اب تک جے ٹی کے لوگ قید میں ہوتے۔ یہاں سبورشن آف جسٹس is a serious crime than a normal crime۔ یہ جو اس وقت جے آئی ٹی میں لوگ ہیں، جب آپ کبھی حکومت میں آگے تو ان سے انتقام لیں گے؟ جنہوں نے یہ ساری کی، آج وہ ججز باہر نہیں نکل سکتے سڑک کے اوپر۔ جج ارشد ملک آج زندہ ہوتے تو؟ نہیں، وہ زندہ ہوتے وہ تو بیچارے اللہ ان کو بخشے رکا ہے۔ سپریم کورٹ کا جج کون لگاتا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے۔ اب سیاستدان کیوں لگاتے ہیں؟ سیاستدان نہیں لگاتے۔ نو مور، آئی تھنک آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں۔ اب انہوں نے اس کو گورکھ دھندا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ گورکھ دھندا بالکل بن چکا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ کوئی کوشچن مارک ہے کسی کے خلاف، اس کو جج بننے کا کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان۔ آپ لوگوں کے حالات دیکھ کے، کیسز کی تشریح پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کرپٹ ہے۔ دیکھ یہ میں اس پہ ایک آپ کو ورڈکٹ نہیں دے سکتا، لیکن آپ کے سامنے ہے نا، آپ بھی پاکستانی ہیں اوریجن کے، آپ کو بھی پتا ہوگا، دنیا کو پتا ہے۔ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو یہ نیب کا جس ادارے کا نام ہے یہ رہے گا پھر بھی؟ نیب ادارے میں میسو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ اقتدار میں لوگ رہے، کیوں نہیں ایسے کیا؟ ہمیں ایسے کیا ہمیشہ۔ آج ایسے کیوں؟ جو ایسے نہیں کرتے وہ خوش ہیں۔ ڈار صاحب، جس ملک کے وکیل جو بعد میں جج بنتے ہیں پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کئی سال ہو چکے ہیں، اب پولیٹیکل انٹروینشن۔ مریم نواز صاحبہ کب لندن آ رہی ہیں؟ ابھی تو ان کا کوئی پلان نہیں ہے لندن آنے کا، یہ ساری بات۔ میاں صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بتا دیجئے ان کی صحت کیسی ہے؟ میاں صاحب اپنے جو پریونٹیو جو میئرز ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یو کے میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے، اگر یہ کووڈ کے حالات اچھے ہوگے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو میاں صاحب پاکستان واپس جائیں گے؟ آف کورس انشاءاللہ، کیوں نہیں جائیں گے، ان کا پاکستان ہے۔ آپ کا پاسپورٹ اگر پاکستان سپریم کورٹ دوبارہ سے بحال کر دے تو آپ بھی واپس پاکستان چلے جائیں گے؟ میری سروائیکل کا وہی ایشو ہے جو میاں صاحب کا ہے کہ آئی ایم ناٹ انڈر ایکٹیو ٹریٹمنٹ، آئی ایم آلسو ان پریونٹیو ٹریٹمنٹ۔ میرے ساتھ جو میرے خلاف فیصلہ لیا گیا ہے وہ فراڈ پہ مبنی، میں نے آگے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا۔ آپ پاکستان جا کے اس فیصلے کو کیوں نہیں لڑتے اس کیس میں میری پینڈنگ پٹیشن پڑی ہے سپریم کورٹ میں، جس دن وہ سنیں گے تو ان کو سب چیز بتائی جائے گی کہ آپ کے ساتھ آپ کو دھوکہ دیا گیا۔ کیا آصف علی زرداری صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، مل کے کچھ کرتے ہیں؟ یہ BDM کی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بار کہا عمران خان صاحب، 3 بار کہا عمران نیازی، ایسا کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عمران نیازی کہنا چاہیے۔ میں نے شاید ان انٹینشنلی عمران خان صاحب کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ ہے تو نیازی۔ مجھے وہ نیازی یاد آتے ہیں، وہ اس ٹرائب سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے ہمارا ایسٹ پاکستان گوایا تھا۔ خان اور نیازی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا پورا نام جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے آفیشیلی نہیں ہے ان کا جو اصل نام۔ اگر چاہے تو میں عمران خان ایک دفعہ کہ واپس لے لیتا ہوں۔ ڈار صاحب، PDM ایک نام سنا تھا، اب بھی ہے؟ جی بالکل ہے، الحمدللہ۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے ایک زرداری سب پہ باری، یہ جملہ درست ہے؟ وہ تو پھر میرا خیال ہے جی اپنے شوق ہے، جو کہنا چاہے ان کو کہنے دیں۔ نون لیگ کا بننا تھا اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر، یہ تضاد کیوں ہوا؟ مسلم لیگ نون کی سلاٹ تھی، اس کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو فلوٹ کر دیا اور ووٹ مانگنے شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر بننا حق نہیں تھا؟ نہیں، چونکہ یہ طے شدہ تھا نا۔ یہ ایک کیا تماشا ہے، اگر ہم سینٹ آف پاکستان میں اگر ہم بیہیو نہیں کر سکتے تو پھر قوم ہمیں کیسے دیکھے؟ پولیٹیشنز نے۔ کیا یہ بات درست ثابت ہوئی نا کہ PDM کے اندر جتنی بھی جماعتیں وہ اپنے مفادات کے لیے آج بھی لڑ رہی ہیں، ان کو ملک اور قوم کے ساتھ کوئی کرو؟ نہیں، ان کا بالکل ملک اور قوم کے ساتھ ایک کمیٹڈ ان کا کاز۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی نے دوسرے لفظوں میں وہی جملہ دہرایا کہ یہ جو اتحاد ہوتے ہیں، جو مساق جمہوریت ہے، کوئی قرآن پہ لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ یار میں تو اس کو اتنا ویلکم نہیں کرتا، وہ میں مسلم لیگ نون نے لکھ کے دیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہونے چاہیے؟ جی وہ لکھ کے نہیں ہوتا، وہ تو فیصلہ ہوا نا جی۔ آپ مانے اس فیصلے کو؟ آف کورس، اسی لیے ہوا۔ جی اسی لیے وہ الیکشن لڑے ہم نے اس کو۔ یعنی کہ PDM کے اندر پیپلز پارٹی آئندہ دکھائی نہیں دیتی؟
نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا. اگر پی ڈی ایم کا اتحاد آج بھی برقرار ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے سنا بلاول صاحب کا فون کاٹ دیا. نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ برقرار ان دا سینس ہے وہ اگلے میٹنگ میں آئیں گے, لیکن ایک جو کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کا رویہ پسند نہیں آیا؟ نہیں ایک سیکنڈ, انفارمیشن یہ زرداری صاحب نے مجھے کال کی, میاں صاحب کو نہیں کال کی. تو آپ مہربانی کریں یہ سلاٹ ہمیں دے دیں. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اتحاد سے باہر نکل جائے گی تو اس پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت رہے گی؟ وہ بہت بڑی حیثیت رہے گی. پی ایم ایل ان اٹ سیلف از اے بڑی بھاری جماعت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے آدھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بھائی چھوڑ کے چلے گئے. نہیں اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ڈفرینٹ کاز کے لیے یہ ایفرٹ ہے, یہ حکومت بنانے کے لیے ایفرٹ نہیں ہو رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت بنانے کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہے. نہیں یہ وہ بھی ووٹ کو عزت دلوانا وہ چاہتے ہیں. جو ووٹ کو بالکل یہی بیانیہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی حکومت نہیں چھوڑی جس کے ساتھ نہ چلے ہوں. وہ کیسے دیکھیں آپ ماضی کا دیکھیں, اگر آپ کریں گے تو کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرونا وائرس نہیں ہے. نہیں جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. الیکشن ریفارمز بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جی. یہ کیوں ہونی چاہیے؟ کیا خرابی ہے ان میں؟ دیکھیں کسی بھی قانون میں ریفارمز کی ایوولوشن پروسیس ہوتا ہے. اس کا صرف ایک ہی ممبر تھا, وہ آپ کے دوست پرانے دوست شیخ رشید صاحب, ٹھیک, دونوں ہاؤسز میں ایک ہی ممبر تھا. اس کو بھی دی نمائندگی, اس پارٹی کو بھی, اور شیخ رشید صاحب کو ممبر بنایا, میرے دوست کو, آپ کے دوست کو, کہ اس نے تقریباً 1.5 سال اس پہ کام کیا. آؤٹ کم نہیں, نیو لا ٹو دی کنٹری. پھر الیکشن رگ کرنے والے نا وہ بھی سپر سمارٹ ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کو ہائی جیک کر لیا گیا. وہ نا جی وہ RTS سسٹم بند کیا گیا. یہ اچھا نہیں تھا RTS؟ نہیں یہ ٹیکنیک استعمال نہیں, اچھا تو تھا. RTS سسٹم جو پارلیمانی کمیٹی آپ کے دور حکومت میں بنی تھی, آپ اس کے سربراہ تھے, اسی سسٹم نے الیکشن کو ہائی جیک کیا. دیکھیں یہ ہے ریزلٹس ٹرانسمیشن سسٹم, which is good, but the second thing which is irritable. لیکن یہ جو ریفارمز ہونے جا رہی ہیں یہ تو انڈیا پریکٹس کر چکا. آپ وہ مطالبہ کریں اس کو بند ہونا چاہیے, تو ہم وہ حرکت کیوں کریں گے؟ یہ سوچ انہی لوگوں کی ہے جو ہر دفعہ پاکستان کے الیکشن میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ RTS تھا, چاہے نئی الیکشن الیکٹرانک مشین, کچھ بھی ہو جائے, جنہوں نے ریگ کرنا ہے وہ کریں گے. نہیں آپ ان کو ایزی ٹولز تو نہ دیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اب IMF کا ایک نمائندہ بیٹھے گا, وہ دیکھے گا. ایسا کسی ملک میں کیوں ہوتا ہے؟ نہیں IMF کا نمائندہ نہیں ہے, جو یہ قانون میں تبدیلیاں لا رہے ہیں یہ سوسائڈل ہے. یہ حفیظ شیخ صاحب اور اسد عمر صاحب کیوں ناکام ہو جاتے ہیں بار بار؟ ایک مشرف صاحب کا حفیظ شیخ ہے, ایک زرداری صاحب کا حفیظ شیخ ہے, ایک پھر ابھی عمران خان کا. اسی حکومت میں آپ وزیر خزانہ ہوں, یہی کیبنٹ ہو, تو پھر کیا ہو؟ نہیں دیکھیں میں ہوتا تو میں تو یہ پروگرام ہی طے نہ کرتا, اور ملک کو لے کے تو گراؤنڈ کر دیا. یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اکانومی کووڈ کی وجہ سے گراؤنڈ ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ کنہوں نے ایسے کیوں کیا؟ جنہوں نے ایسے کیا, جو آپ کے سامنے ہے نا. مجھے عمران خان سے پوچھے نا, میری بات سمجھنے آپ اپنے ویورز کو بھی سمجھا. اور وہ میرا ایک جرم ہے. میری اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کیوں کیے یہ پاکستان میں فزیکل ڈسپلن امپوز. وی آر سفرنگ تھرڈ ٹائم. کیوں کہ ہم اپنے اصولوں میں قائم ہیں. لیکن نو ریگریٹ, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امانت ہے, یہ امت اور قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا تھا. تو آئی تھنک وی مسٹ ڈسچارج اور آپ کو امید ہے کہ آگے حالات اچھے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کریں گے, ہماری نیت ٹھیک ہے. 3 سال میں کی معیشت کے حوالے سے الف سے یہ تک آپ سے ایک اور گورکھ دھندا کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.